حوالہ: یہ واقعہ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ایک روایت ہے جسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں نقل کیا ہے۔ یہ ایک منقول روایت ہے اور اسی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے ایک کھوپڑی کی ہڈیاں پڑی دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، یہ کس شخص کا سر ہے؟ اسے اپنے حکم سے زندہ فرما تاکہ یہ مجھ سے بات کرے اور میں جان سکوں کہ یہ کون تھا اور دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی، اے نبی اللہ، میں ایک بادشاہ تھا، میرا نام جمجمہ تھا، میں بہت سخی اور دراز قد تھا، میری سلطنت بہت وسیع تھی اور میرے پاس بے شمار دولت، لشکر اور خادم تھے۔ جمجمہ نے اپنی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ہزاروں غلام اور خادم تھے، جب میں شکار کے لیے نکلتا تو ہزاروں سوار اور گھوڑے میرے ساتھ ہوتے۔ میری سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور بے شمار ممالک میرے تابع تھے، کسی کو میری فوج کے مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے باوجود میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تھا، میں فقیروں اور محتاجوں کو مال دیتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، بے لباسوں کو کپڑے پہناتا، مسافروں کی مدد کرتا اور بہت سے غلام آزاد کرتا تھا۔ لوگ مجھ سے خوش تھے۔ پھر جمجمہ نے افسوس سے کہا، لیکن مجھ میں ایک بہت بڑی برائی تھی، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی بھیجے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا اور اپنے باپ دادا کی بت پرستی کو اپنا دین بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی موت کا حال بیان کرو۔ جمجمہ نے کہا، ایک دن شدید گرمی میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اچانک میرے سر میں شدید درد ہوا اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے ہزاروں طبیبوں نے علاج کیا مگر کوئی دوا فائدہ نہ دے سکی۔ میری کمزوری بڑھتی گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، زبان بند ہونے لگی اور میں بے ہوشی کی حالت میں رہنے لگا۔ ایک دن بے ہوشی میں نے آواز سنی، جمجمہ کی روح قبض کرو اور اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر میں نے ملک الموت کو دیکھا، ان کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور فریاد کرنے لگا، لیکن میری کوئی فریاد قبول نہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت سے فرشتے تھے، کسی کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے، کسی کے پاس آگ کی تلوار اور کسی کے پاس آگ کے شعلے تھے۔ انہوں نے میری روح قبض کی۔ میں نے کہا، میرا ملک، دولت اور خزانہ لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ رشوت قبول نہیں کرتا۔ پھر میری روح قبض ہو گئی۔ میرے اہل و عیال نے مجھے غسل کفن دیا اور قبر میں دفن کر دیا۔ مجھے لگا کہ اب سب عذاب ختم ہو گیا، لیکن قبر میں میری روح دوبارہ لوٹائی گئی۔ منکر و نکیر میرے پاس آئے، ان کی ہیبت سے زمین لرزتی محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ خوف کے مارے میں نے اپنے بت کا نام لے دیا۔ انہوں نے کہا، اپنے بتوں کو پکار، آج وہ تجھے عذاب سے بچائیں۔ پھر پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ میری زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے مجھے
عذاب دینا شروع کیا۔ میں فریاد کرنے لگا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ انہوں نے کہا تجھ پر اللہ کا عذاب ہو، تو اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا اور عبادت غیر اللہ کی کرتا رہا۔ پھر میری قبر نے مجھ سے کہا اے دشمن خدا، تو میری پشت پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ پھر قبر مجھ پر تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ وہاں جہنم کے داروغہ مالک نے مجھے آگ کی زنجیروں میں باندھنے کا حکم دیا۔ مجھے آگ کے کوڑوں سے مارا گیا اور جہنم کے گہرے عذابوں میں ڈال دیا گیا۔ میں نے وہاں ایسی آگ دیکھی جس کی ایک چنگاری بھی دنیا کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ وہاں بھوک، پیاس اور ہر طرف آگ تھی، نہ سایہ تھا، نہ آرام اور نہ کسی قسم کی راحت۔ مجھے زقوم کا کھانا دیا گیا، وہ حلق میں پھنس گیا۔ پھر مجھے ایسا پانی دیا گیا جو اہل دوزخ کی پیپ، گندگی اور جلے ہوئے اجسام سے عبارت تھا۔ اسے پیتے ہی میرا جسم جلنے لگا۔ پھر مجھے آگ کے جوتے پہنائے گئے جن کی گرمی سے میرا دماغ ابلنے لگا۔ میں چیختا رہا مگر مجھے کہا جاتا اپنے اعمال کی سزا چکھ۔ تو نے دنیا میں اللہ کو نہیں مانا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہولناک پہاڑ پر لے جایا گیا جسے سقر کہا جاتا تھا۔ وہاں آگ کے کنویں، زہریلے سانپ اور بچھو تھے۔ ان کے ڈنک سے جسم بار بار جلتا اور پھر دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتا۔ پھر مجھے صراط کی طرف لے جایا گیا، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ اس کے نیچے آگ کا چشمہ تھا۔ نیک لوگوں کے اعمال کا نور انہیں صراط پار کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن میرے پاس ایسا نور نہ تھا۔ جب میں نے صراط پر قدم رکھا تو میں آگ میں جا گرا اور اس کا عذاب مجھے پہلے تمام عذابوں سے زیادہ سخت محسوس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رو پڑے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جمجمہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جمجمہ نے کہا اس کے بعد مجھے آگ سے بھرے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، مجھے تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ جن بتوں اور شیطانوں کے بہکانے پر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی انہی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ جمجمہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے نبی اللہ کے واسطے میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے اور دوبارہ دنیا میں زندہ فرما دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا، اسی کی عبادت کروں گا، اسی سے مدد مانگوں گا اور اپنی باقی زندگی نیکی میں گزاروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجمہ کی حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے میرے رب تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر تیری مشیت میں اس شخص کے لیے دوبارہ زندگی اور ہدایت ہے تو اسے اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، اسے دوبارہ زندہ فرما اور اسے ایمان و نیکی کی توفیق عطا فرما۔
नाज़रीन कराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, हमने अज़ल ही में ये लिख दिया था कि इसे तुम्हारी दुआ के ज़रिए दोबारा ज़िंदा करेंगे और इसे अजाब से निजात देंगे। इसकी सखावत, बंदा परवरी और मोहताजों के साथ भलाई के सबब हमने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई। बस इन हड्डियों को हुक्म दो कि ये जिंदा हो जाएं। चनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों को अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाया, ए जमजमा, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तमाम हड्डियां जमा हो गईं, उन पर गोश्त चढ़ा, जिल्द बनी, बाल नमूदार हुए और उसका जिस्म मुकम्मल हो गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें जान आ गई और जमजमा दोबारा जिंदा हो गया। जिंदा होते ही जमजमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, अल्लाह ताला पर ईमान लाया और अपनी साबिका जिंदगी की बुत परस्ती और गुमराही से तौबा कर ली। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत और नेक आमाल में गुजारने का अहद किया और दुनिया की बादशाहत, गुरूर और ऐशो इशरत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत, नेकी और अल्लाह की इताअत में गुजार दी। दुनिया की बादशाहत, गुरूर और ऐशो इशरत को छोड़ दिया और दोबारा दुनिया की तरफ तवज्जो ना की। कुछ मुद्दत के बाद उसे दोबारा मौत आई और अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमाई और उसे जन्नत में मकाम अता फरमाया। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। जमजमा ने अपनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी और शिरक में गुजारी, लेकिन जब अजाब के दरमियान उसने सच्ची फरियाद की और अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। जरा सोचिए, जिस रब को हम दिन रात नाफरमानी के बावजूद भी भूल जाते हैं, वो रब हमें एक लम्हे के सच्चे रुजू पर माफ फरमा देता है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटना चाहे तो अल्लाह कभी उसे अपने दर से खाली नहीं लौटाता, क्योंकि हमारा रब इतना मेहरबान है कि बंदा एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है तो वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के प्यारे 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।